نہ میں نے بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بغداد والے پیر نے بنایا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بغداد والے پیر نے بنایا ہے۔ جلو مرو پھٹو فرق نہیں پڑتا، میرا رضا کل بھی اعلیٰ حضرت تھا، آج بھی اعلیٰ حضرت ہے، کل بھی اعلیٰ حضرت رکھے گا، اور قسم خدا کی ہمارے دلوں سے اعلیٰ حضرت کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے عشق کیسے کرنا ہے، حضور سے یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ کیا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ ماشاءاللہ لگ رہا ہے نا آج ممبر والے نہیں، یہ نیچے والے بھی نعت پڑھتے ہیں، اور یہی پہچان ہے۔ کیسے پہچانو گے رضویوں کو؟ جبے سے، کبے سے، تقریروں سے، اور یہ دیکھ پینٹ والے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام جانتے، اور ہوش میں بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پینٹ والا ہی منہ پہ تماچا رکھ دے۔ اس لیے کہ باپ کی مخالفت ہم برداشت کر سکتے ہیں، بریلی کے احمد رضا کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک کہنے لگا جی بڑے اعلیٰ حضرت کرتے ہو تم، میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگا یا نبی کیا کرو، وہ دیکھو نا اعلیٰ حضرت کیسے اعلیٰ حضرت بنے۔ میں نے کہا جنید بغدادی یاد نہیں رہے؟ دریا پار کرنا تھا، آپ نے فرمایا کیا ہے یا جنید یا جنید؟ اس نے کہا لو جی ان کی باتیں تو دیکھو، کہ پر پاری کرنا تو تھوڑا سا بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا یا جنید، پانی کندھے پہ لے کے چلنے لگا۔ اس نے کہا لو جی میں جنید کیوں کروں، میں وہ کروں نا جو جنید کر رہا ہے، میں بھی یا اللہ کروں گا۔ یا اللہ کیا گوتے کھانے لگا، پھر کہنے لگا یا جنید، پھر اوپر آ گیا، پار ہو کے بولا راز نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا رب تک پہنچنے کے لیے جنید تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہم سے نہ پوچھ ہم رضا کیوں کرتے ہیں، حضور تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حضرت تک پہنچنا ضروری ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ معیار بنا لو۔ اب جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ بغداد والے کا نہیں ہے، بغداد والے کا بھی وہی ہے جو بریلی والے کا ہے، جو بریلی والے کا ہے وہ بغداد والے کی شان ہے۔ یہ یاد رکھیے، میں اپنے بزرگوں کا مشاہدہ بتا رہا ہوں، ہم نے ان کی جوتیاں اٹھا کے ان جیسے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ بڑے ہم نے نامور لوگوں کو مٹی میں ملتے دیکھا ہے، جن کے نام کے نعرے لگتے تھے نا، جب اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے تو آج وہاں لیٹیں جہاں جانوروں کا پیشاب جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے۔ انجام اچھا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے وفا کرو، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا دشمن ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، وہ بغداد والے کا بھی دشمن ہے۔ اور بغداد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، ان کے جو قہر اور غضب کا معاملہ ہے، بریلی والا کہتا ہے الہامہ قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہاں 11ویں کرتے ہیں نا سارے لوگ، بولو پوچھو ان علماء سے، برا نہ مانیے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی میلادیں نیازیں انڈیا میں ہوتی ہیں کسی ملک میں نہیں ہوتی، انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں اتنی میلادیں نیازیں نہیں ہوتی ہیں۔ ان ملکوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس زمین پہ بریلی کے احمد رضا نے جنم لیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرنا میری بات پہ، میں نے پہلے کہا تھا مجھے حضور کا نوکر سمجھ کے سننا، اور یہ کرم ہے بریلی پہ مصطفیٰ کا، جو بریلوی ہوتا ہے کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں وارث دیوا بھی ہمارا ہے، صابر کلیر بھی ہمارا ہے، ہاں شاہ مدار العالمین بھی ہمارے ہیں، بریلی کے احمد رضا بھی ہمارے ہیں، مصطفیٰ رضا بھی ہمارے ہیں۔ جو بریلوی ہوتا ہے الولی سے پیار کرتا ہے، لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اعلیٰ حضرت سے جسے کھجلی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی جگہ جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ بھائی مجھ سے اگر حضرت کو میری فکر سے اعتراض ہوگا تو ظاہر ہے پھر ادھر جا کے تو نہیں بیٹھیں گے نا، مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن انہی سے مسافے کیوں جو اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں۔ ہم پہچان گئے، سمجھ میں بات آ گئی۔ چور چور مسیرے بھائی،
ہے جی، لیکن حق نہ ڈھکا ہے، نہ چھپا ہے، نہ جھکا ہے۔ کل بھی حق تھا، آج بھی حق کل بھی حق رہے گا۔ ہاں، اسے نہ چھپایا جا سکتا، نہ دبایا جا سکتا۔ اور بڑے عجیب لوگ ہیں یار، میں کہتے لو جی اعلیٰ حضرت نے اپنی بچوں پہ سلام پڑھ ڈالا سب پہ، عجیب مسئلہ، میری تو حضرت سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ ضرورت ہے آج امت نہ بہک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے۔ ہمیں اس جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے۔ مدینہ کہاں سے صاف نظر آتا ہے؟ آواز آتی ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ نعیم بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ جو ذمہ دار اساتذہ ہیں، ائمہ ہیں، انہیں درسگاہ میں پڑھانا بھی رہتا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ تو کوئی میں ذرا بات کر رہا ہوں تھوڑا سا، انشاءاللہ میں ایک ڈاکٹر ایک ہی وقت میں سارے آپریشن کرے گا نا تو کہیں کینچی بھول جائے گا اور کہیں پہ ٹانکے ہی لگانا بھول جائے گا، تو میں تھوڑا سا اپنی بات پوری کر لوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ بس میری بات سمجھ رہے تھے؟ مجھے بلا دیا مولانا نے، میں کہاں بات کر رہا تھا؟ ہاں، بات تو اعلیٰ حضرت پہ چل ہی رہی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں ہمیں ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو ہمیں حضور تک پہنچا دے، حضور تک پہنچا دے۔ ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے جس کا مطلب ہماری جیب سے ہو، ہماری بینک سے ہو، ہمارے نذرانے سے ہو، ہمارے فصلانے سے ہو، ہماری کھیتی سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو۔ ہمیں ایسا رہبر چاہیے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، ہمارے دل سے ہو، اور ایسی نظر رکھتا ہو کہ نگاہ ڈال دے تو دل بدل دے۔ ہم سب جاتے ہیں حضور دعا کر دیں بزنس بدل جائے، حضور دعا کر دیں پرانی بلڈنگ ہے یہ بدل جائے، حضور دعا کریں کاروبار بڑھ جائے۔ کوئی پیر کے پاس یہ جا کے بھی کہتا حضور نظر ڈال دیں کہ گنبد خضرا نظر آنے لگ جائے۔ کسی نے کہا آج تک جا کے؟ نہیں جی، سب تعویذ کے چکر میں ہے، اور تعویذ اللہ معاف کرے دوڑا دڑ چلنے، میں منکر نہیں ہوں تعویذوں کو، لیکن جس حد تک گنجائش ہے اس حد تک تعویذ دیے جائیں۔ یہ اتنے موٹے تعویذ لٹکائے پڑے گلے میں، ہاں آئے ہاتھ رکھواتے ہیں حضرت سر پہ نا تو دکھتے ہیں تعویذ، یہ کیا کہ میرے پیر نے دیا، دوسرا کون سا کہ یہ ان کے ابا کا ہے، تیسرا کون سا کہ یہ فلاں مجابر نے، تین تعویذ لٹکائے پڑے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر پیر یہ کہتے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو مرید نہیں مانے گا؟ مانے گا نا؟ لیکن غلطی کرتے ہیں ہم خدا پرستی چھوڑ کے پیر پرستی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ پیر ایک بار کہتے کہ 40 جمعرات آنا تو 41 جاتا ہے، اللہ کے گھر سے 5 بار آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن کسی کے کان پہ اثر نہیں پڑتا، کوئی مطلب نہیں، وہ تو جی معمول ہے، وہ تو ہونی ہے جی، ہم جائیں تب بھی اذان ہوگی، نہ جائیں تب بھی ہوگی، نہیں۔ اگر پیر کے بلانے سے 41 بار جاتا ہے تو رب کے بلانے سے 5 بار چلا جایا کر، 5 بار چلا جایا کر، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اگر مسجدوں سے رشتے مضبوط ہو گئے نا تو یہ کلو بھر کے تعویذوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، نہیں رہ جائے گی۔ پوچھو نا آج کسی سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا پیر کا کرم ہے بس۔ کھیتی کیسی ہوئی؟ بس پیر کا کرم ہے۔ ٹھیک، اللہ فرماتا بتا، زمین کا سینہ چیر کے کوپل میں نے نکالی، ہوائیں چلا کر کے پودوں کو جھولے میں نے جھلائے، روزانہ رات کو شبنم سے منہ میں نے دھلا، بتا چاندنی سے دل میں نے لگایا، دھوپ دے کر کے اس کو میں نے طاقت بخشی، ایک پودے پہ بال لگائی، ایک بال میں 70 دانے دیے،
اور دانے کو اتنا محفوظ کیا کہ بارشیں آتی رہی دانا نہیں بھیگا، طوفان آتے رہے دانا نہیں ٹوٹا، ہوائیں چلتی رہی دانا نہیں ٹوٹا، کتنے لوگ آ کے گزر گئے، دانے پہ مٹی نہیں چڑھنے دی، اتنی بڑی حفاظت میں نے دی تھی، ایک ڈال سے 70 دانے میں نے دیے، ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے، شبنم سے منہ میں نے دھلے گئے، سورج سے طاقت میں نے بخشی ہے، چاندنی سے دل میں نے لگایا ہے۔ جب تجھ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو نے کہہ دیا پیر کا کرم ہے، بتا میرا کرم کدھر گیا؟ جواب دے کہا ہے میرا کرم۔ کبھی یہ نہ کہا کرو پیر کا کرم ہے، جب کہنا ہو تو یہ کہا کرو دعائیں پیر کی ہیں، کرم خدا کا ہو رہا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ آگے بڑھے، اللہ سلامت رکھے۔ نوجوانوں میری بات پہ گانٹھ باندھ لینا، اس لیے کہ جب میں بولتا ہوں نا میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں نذرانہ مارے گا کوئی کی دے گا، سب رکھ لے، تو سچ بول کے جاؤں گا۔ ہاں میری گزارش ہے، آخرت بہتر چاہتے ہو تو مسلک اعلی حضرت پر پابندی سے قائم رہو، پابندی سے قائم رہو۔ بریلی والے مجھے حصہ نہیں بھیجتے، ہاں میں وہاں کا ایجنٹ نہیں ہوں، بس مجھے فخر ہے کہ میں بریلی کے اختر رضا کا نوکر ہوں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بریلی والے مرشد کا نوکر ہوں۔ بات سچی کہہ کے جاؤں گا، سچی کہہ کے جاؤں گا۔ کل تک جن کے باپ دادا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہے، آج وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے؟ کیا بات ہے صاحب، ہمیں بھی بتائیے نا، تمہارے ابا کو تو اعلیٰ حضرت کا نام اچھا لگتا تھا، تمہیں اس نام سے چڑھ کیوں گئے؟ ہم یہ پھر کیوں نتیجہ نہ نکالیں؟ جب تک دکان بند تھی تو اعلیٰ حضرت یاد آ رہے تھے، جب دکان تھوڑی بہت چلنے لگی تو اعلیٰ حضرت سے نفرت کر بیٹھے؟ یاد رکھیے یہ امت حیا والی بھی ہے، وفا والی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب 100 سال کے بعد ہم نے سنا تو ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہیں گے پابندی سے قائم انشاءاللہ؟ زور سے بولو، اور زور سے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے نا چھچورے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا تو آج پیر بدل لو، ورنہ میں بتاؤں کئی پیر ایسے بھی ہیں جو مرید کی وجہ سے کوٹے جائیں گے، اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیر کی وجہ سے کوٹے جائیں گے۔ مفتی مظفر صاحب، میں ایک پیر صاحب کو دیکھ رہا، وہ سجدہ کر رہا تو کہہ رہے شاباش شاباش، میں سوچ رہا تھا دے دے تھپکی آج، اتنا لٹ چلے گا قبر میں، اوپر چادر چڑھ رہی ہوگی، نیچے لٹھیاں چل رہی ہوگی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم سجدے کرا رہے ہو، سجدے کرا رہے ہو، تمہیں اپنے نسب پہ اتنا نہ سجدے کراؤ۔ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، واہ واہ واہ، عمر نے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، بلال تو سجدے میں رہتے، اور خبیب کی تو عبادت ہو جاتی، تم کیا؟ قسم خدا کی، خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ واہ واہ، بے وقوف سمجھ رکھا تم نے قوم کو، یہ امت ایسے ہی نہیں بنی ہے، اس امت کو ہم لٹنے نہیں دیں گے۔ میرے حضور نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کام کیے ہیں وہ میرے بعد امت کے علماء کر کے دکھائیں گے، ہاں تو یوں ہی لٹنے نہیں دیں گے۔ کتنا پیار ہے حضور کو امت سے، اللہ اکبر۔ نام سنا ہے نا تاریخ میں حضرت اویس قرنی کا نام، واہ واہ، پیچھے والے لوگ تو ایسا منہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کوئی غصے کی بات ہے بھائی، اگر غصہ ہو تو آنکھ نکال کے میرے ہی پھینک کے مار دو۔ اور بات سچی ہے نا، اور اس نام سے پیار ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں امت کا پیار بتانے لگا ہوں، امت کا پیار، ہاں اللہ سلامت رکھے۔ میں ان پیروں سے بڑا راضی رہتا ہوں جن کی اولاد پڑھتی ہے، حضرت کے صاحبزادے ہیں، ہاں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ریحان صاحب قبلہ،
دامت اللہ العالی. اصل میں سنیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے نا وہ اسی سے پہنچا کہ ہم اگر پیر بن گئے نا تو پھر ہم نے ہاتھ ہی چموائے ہم نے. بس امت کہاں جائے گی مسئلہ مطلب نہیں. ہاتھ چمواؤ بیٹے, بزنس تیار ہے. جب جاہل پیر بنتے ہیں نا تو پھر عقیدے بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتے ہیں. اللہ سلامت رکھے, حضرت کی نسل میں اللہ برکت عطا فرما دے. اور یار یہ بھی چاہتے تو ہاتھ چومتے رہتے نا. ان کے بعد دو نسبتیں تھی, پیر بھی تھے سید بھی تھے, لیکن سب سے زیادہ فوقیت دی تو حضور کی وراثت کو فوقیت دی. کہنے لگے سید ہونا الگ بات ہے, حضور کے دین کا وارث ہونا الگ بات ہے. سبحان اللہ. ایک کلپ چل رہی ہے, کیا نام ہے ان کا, مولانا غلام جیلانی ازہری کے خلاف. بڑا مسئلہ ہو گیا اب تو بھائی. او چینل والو, تم سے بھی گزارش ہے, تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو. کاٹ کاٹ کے ڈالتے, تھمبنیل کیسے بناتے, یہ دیکھو مفتی حماد نے مودی حکومت کو للکار دیا. اب جو ان کے ممبر بیٹھے وہ اسی پہلے ٹچ کریں گے, ان نے کیا کہا. تو یہ تو ویڈیو ڈال کے گھر لیٹے, بوال میں پھنسا مولوی. جو سچ ہونا وہ تھمبنیل پہ لکھا کرو, جھوٹ بول کے گمراہ نہ کیا کرو. ہے کچھ نہیں, بولے کون دہاڑے مار کے روئی, ایک بھی نہیں رویا. تم بھی ذرا خیال کیا کرو. ہاں ہیڈنگ ایسی ڈالتے, ہاں پسی, ارے آنسو ہی موم بتی کے لگاتے. بھائی مہربانی کرو, تمہارا کام سچ دکھانا ہے تو سچ دکھاؤ, ورنہ بند کرو ٹنڈیلے کو لے کے اٹھو. ہاں اس سے بڑا نقصان امت کو پہنچ رہا ہے. کاٹ کاٹ کے ویڈیو ڈالتے ہیں, مطلب کچھ کا کہیں نکالا جاتا ہے. غلام جیلانی ازہری صاحب نے صرف اتنی بات کہہ دی کہ بھائی عالم بہرحال عالم ہے, جو صرف سید ہو اس کی اتباع لازم نہیں ہے, اتباع عالم کی لازم ہے. کیا غلط کہا؟ اس بات کو ہر آدمی ہضم کرے گا. اگلی بات انہوں نے کہی کہ جن کی پوری دنیا اتباع کرتی ہے, امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, کہتے ہیں یہ جو چاروں امام ہیں ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے, لیکن سارے سید ان کی اتباع کرتے. تو علم ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سلامت رکھے ایسے سیدوں کو جنہوں نے ہاتھ چموانے کو ضروری نہیں سمجھا, حضور کا دین پڑھانے کو ضروری سمجھا ہے. ہاں اس سے سب سے بڑا نقصان پہنچا حضرت, سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے. معظم مکرم محتشم لائق صد عزت و تکریم علماء اہل سنت, بالخصوص آقائی مولائی سیدی سندی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی اور محفل پاک میں تشریف فرما, محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن, یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن, یا شہید کربلا, یا دافع کرب و بلا, گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایما مدد, بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن. یا معین الدین چشتی قادری یمنارے, یا غوث اعظم بھی زنم, دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ,
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کر لیں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔